السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دراصل اس قوم کی ہر چیز ہی جیلی ہے بھائی، ان کا پورا دین جیلی ہے۔ اور کتنا عجیب لگتا ہے کہ اگر ایک آدمی بڑی پوسٹ پر ہو اور پھر پتہ چلے کہ اس کی وہ بنیادی جیلی تھی، تو اس کی ہر چیز جیلی ہو جاتی ہے۔ تو جب ان کو پتہ چلے گا کہ جس دین پر ان کو اعتماد تھا، جس مولوی پر ان کو اعتماد تھا، جس لیڈر پر ان کو اعتماد تھا، وہ جعلی تھا، وہ دو نمبریہ تھا، وہ فراڈیا تھا، وہ ابلیسی ایجنڈے کے اوپر تھا، وہ وعدہ خلاف تھا، عہد و پیمان توڑنے والا تھا، یا جو بھی اس کے اندر عیب تھا، بنیادی نہیں تھی اس کی، تو اندازہ لگائیے ان پیچھے چلنے والوں کے اوپر کیا گزرے گی۔ وہ دن ہوگا صحیح معنوں میں پچھتاوے کا، وہ دن ہوگا صحیح معنوں میں ہار جیت کا، وہ دن ہوگا جس دن بہت سے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ آج دنیا میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن مالک ان کو اٹھائے گا، ان کی عزت کو اٹھائے گا۔ اور وہ دن ہوگا جس دن بڑوں بڑوں کو گرایا جائے گا۔ دنیا میں بڑے ان کے نام تھے، شہرت تھی، دبدبا تھا، رعب تھا۔ ان کے فیصلے کے اوپر پوری قوم ہل جایا کرتی تھی، ان کے ایک بیان کے اوپر قوم جلوس نکالتی تھی، روڈوں پر آ جاتی تھی۔ لیکن وہ دن آئے گا جب ان کو ایسا گرایا جائے گا، ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ بڑے بڑے ہیرو زیرو بن جائیں گے۔ کتنے ہیں جن کی پوری زندگیوں کی محنتیں، کتنی محنتیں بھی کیں، عمل کر کر کے تھک گئے، پاؤں سوج جاتے تھے، ان کے اعمال کے پہاڑ محسوس ہوتے تھے۔ پوری زندگیاں کہتے ہیں قرآن کے اوپر لگا دی، ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں پوری زندگی لگا دی میں نے، لیکن وحدت الوجود کے شرک سے نہیں جان چھڑائی۔ صوفیوں کے دل دادا رہے، پوری زندگی حمایت کرتے رہے ان کے طاغوتوں کی۔ علی انجینئر صاحب کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنے ویڈیوز بھی ہیں، آڈیوز بھی ہیں، اور سٹوڈنٹس بھی کہتے ہیں میرے اتنے ہیں، فالوورز بھی میرے اتنے ہیں۔ لیکن دین کا نچوڑ کیا ہے کہ ان کافروں مشرکوں کو اپنا امام بناؤ۔ اندازہ لگائیے، چشتی اور رسول اللہ پڑھانے والوں کو، تھانوی اور رسول اللہ کے نعرے لگوانے والوں کو کہتا ہے امام بناؤ۔ اپنے سٹوڈنٹس کو یہ واعظ و نصیحت کر کے جا رہے ہیں حضرت صاحب کہ دیکھو شیطانوں کو چھوڑنا نہیں ہے، لیڈر تمہارے یہی شیطان ہے۔ اسی طرح مودودی صاحب نے کتنی زندگی لگا دی، کیسے کیسے بیانات، کیسی کیسی تفہیم، لیکن کہتے ہیں کہ بس اسی زندگی میں بابا جی زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ کہاں پکارنا شرک ہے، پکارنا نہیں ہے ان کو۔ آپ پکار رہے ہوں اور آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں حضرت جی کو۔ حضرت جی کیا پتہ اللہ کے ساتھ لول گئے ہوں، کیا پتہ کہیں اور تو شریف لے گئے ہوں، اور کیا پتہ تشریف تو فرما ہوں اور آپ ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اس طرح دوغلی حق اور باطل کو ملانے کا یقین کریں، انہوں نے حق ادا کر دیا۔ طارق جمیل کے ٹسوے دیکھو، اس کے آنسو دیکھو، رونا اس کو دیکھو، آخرت کی باتیں دیکھو، میرے نبی نے اس طریقے سے کہتے کہتے اس کی زبان، اور کتنے لوگ اس کو سنتے ہیں، لیکن عقیدے کیسے مشرکانہ ہے، اندازہ لگائیے۔ طاہر القادری کا اچھلنا دیکھو، اس کی تقریریں دیکھو، کہتا ہے جہالت ہے، علم کا نور پھیلانے کی ضرورت ہے۔ بتائیے، جو سراپا خود جہل ہے، جہالت کا باپ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ علم کا نور پھیلانا ہے۔ خادم حسین رضوی کو دیکھو، کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا، کہتا ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا بولو بازار سب بالکل جائز تھا، پاکیزہ تھا۔ اس طریقے سے اندازہ لگائیے، ایسے غلیظ عقیدے رکھنے والے اس قوم کے جب ہیرو ہوں اور ان کے لیڈر ہوں، پھر اعلیٰ حضرت کی اگر ترجمے اور اس کے بعد ان کی تشریح کو دیکھو تو سر پیٹ کے رہ جاؤ۔ ایسا شرک، کفر، ایک صوفی، کوئی صوفی ایسا نہیں جو شیعہ نہ ہو اور رافضی نہ ہو اور مشرک نہ ہو۔ صوفی ہو اور مشرک نہ ہو، کبھی ہو سکتا ہے؟ تو اس طریقے سے یہ دین آج ان کے اندر جو پھیلا ہوا ہے، یہ قرآن و حدیث کا دین نہیں ہے، یہ تو صوفیوں کے، مولویوں کے بندے ہیں، صوفیوں کے بندے ہیں، وطن پرست ہیں، قوم پرست ہیں، جمہوریت پرست ہیں۔ ان کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو یہ پورا سسٹم ان کا جعلی ہے۔ جہاں بھی انگلی رکھو، جس جگہ انگلی رکھو، بے دینی ہے، کفر و شرک ہے۔ یہ یہاں عمرے کے لیے آتے ہیں، اندازہ لگائیے، یہاں بھی غیر اللہ کے پکارے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے ان کے انداز ہیں، اپنے اپنے ان کے مسلک ہیں، فرقے ہیں،
بالکل اسی طرح جس طرح مشرکین مکہ یہاں عمرے بھی ادا کرتے تھے، حج بھی ادا کرتے تھے، لیکن توحید کی بات آئے تو آگ لگ جاتی تھی ان کو، جب کہا جائے یہ سب کچھ تو مانتے ہو، اب مان لو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو بس یہاں ان کو موت پڑ جاتی تھی۔ یہ حج کا اور یہ عمرے کا یہاں پورا سسٹم اگر دیکھا جائے تو اتنا زبردست سسٹم ہے اللہ کا توحید کے حق میں اور شرک کے رد میں، کہ یہاں سے جانے والا جا کے عرس کرے گا، میلے کرے گا، چادریں چڑھائے گا، وہاں جا کے چکر لگائے گا، وہاں سارا کچھ دینگیں پکیں گی مزار کے اوپر، ایک پورا ماحول وہاں ان کے مزاروں، علی جویری کی قبر پر دیکھو، بریمام دیکھو، محی الدین چشتی کے مزار پر دیکھو، بغداد میں دیکھو، ایک مشرکانہ ماحول ہوتا ہے، جس طرح پوری طرح اس قبر کی بندگی ہو رہی ہے۔ نجف میں جا کر دیکھو، مدینے میں جا کر دیکھو، ہر جگہ ان کے دماغوں کے اندر یہ بابے اور یہ مزار اور گنبد چلے گئے، جس طرح بنی اسرائیل کے دماغوں کے اندر بچھڑا چلا گیا تھا، یقین کیجئے۔ اس قوم کی عظیم 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 اکثریت شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، اور قرآن کی وہ آیت پوری طرح ان کے اوپر فٹ آ گئی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثریت بڑی اکثریت یہ اس طرح ایمان رکھتی ہے کہ ساتھ شرک کرتی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَا يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ اکثریت ان کے علماء اور مشائخ ان کے لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ سارے مسلک باطل کے اوپر یہ مال کھانے والے حرام خور ہیں۔ وہ جو کسی نے کہا کہ یہی شیخ حرم میں چرا کے بیچ کھاتا ہے، کلیب بودم در کے ویسو چادر زہرا، تو یہ سارے مولوی ہیں، مکی مولوی ہو یا مدنی مولوی ہو، امریکہ کا ہو یا لندن کا ہو یا فرانس کا ہو، یہ سارے کے سارے حرام خور ہیں، پاکستانی ہوں یا انڈین ہوں، یا جتنے یہ مولوی جو دین کے اوپر اجرت لیتا ہے، نماز پڑھانے کے پیسے لیتا ہے، اذان کے پیسے لیتا ہے، یا دین کو کمائی کا ذریعہ بناتا ہے، وہ حرام خور ہے، وہ شیخ القرآن نہیں ہے، شیخ الحدیث نہیں ہے، حرام خور ہے۔ اس انداز سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے۔ ان کے اوپر ایسا سر کے اوپر چوٹ مارتے تھے، ان کا بیجا پھاڑ دیا اس اللہ کے بندے نے۔ اسی وجہ سے یہ سارے مسلک، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، یہاں کے یہ سارے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے کیوں خلاف ہیں؟ کیونکہ وہ توحید کی دعوت دیتے تھے، رد شرک کرتے تھے، ان سب کو کہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے شرک کے اندر چلے گئے، اور یہ دین کے اوپر اجرت جو بناتے ہیں سارے حرام خور ہیں۔ تو اس انداز سے اللہ کے اس بندے نے چوٹ ماری۔ اس اندھیرے میں صرف ایک شمع یہی روشن ہے علماء کے اندر، اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق ایمان لانے اور اس کے اوپر عمل کرنے، اس دعوت کو اٹھانے۔ اور واقعی ڈاکٹر صاحب کی بات یہ ہے کہ جب توحید کی دعوت تم اٹھاؤ گے تو یہ طوفان آئیں گے اور آندیاں آئیں گی، اور ایسی مخالفت ہوگی، اہل کتاب جو قوم ہو جاتی ہے ایسی توحید کی دشمن ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں صرف اللہ کی رحمت اور شفقت کام آئے گی۔ جماعت دکھانا بہت مشکل کام ہے، اللہ جانتا ہے۔ واقعی نبی علیہ السلام کی وفات کے آخری دور میں ایسا معاملہ آئے گا، جس طرح دین کے اوپر قائم رہنا، توحید کے اوپر قائم رہنا ایسا ہے جس طرح انگارے کو کسی نے ہاتھ میں دبا دیا۔ لیکن اللہ جس کو توفیق دے وہ قائم رہیں گے، قائم ہیں الحمدللہ۔ تعداد ہماری تھوڑی ہوگی لیکن قائم ہیں، دین قائم ہے اپنی جگہ، جماعت قائم ہے۔ اب جس کا جی چاہے گروپوں میں بٹے، اور جس کا جی چاہے اصلی جماعت کی طرف آ جائے، ایمان خالص کی طرف آ جائے، اور پھیلاؤ اس توحید کی دعوت کو۔ اللہ کے بندو یہی ایک آخری سہارا رہ گیا ہے، ہر جگہ توحید کی دعوت دو، رد شرک کرو، کفر بالطاغوت کرو، جم جاؤ اس کے اوپر، ایمان خالص کے اوپر جم جاؤ۔ یہ موقع ایسا بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کوئی اور دوبارہ سہارا نہیں ملے گا۔